اچھا سر، میں نے جو بات کی تھی فاٹا کے حوالے سے، آپ نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس بھی کی اور آپ کے مطالبات ہیں کہ جی جو فاٹا کے ضم شدہ اضلاع ہیں جو اب کے پی میں شامل ہو گئے ہیں، ان کے فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے جائیں، چونکہ ان کو فنڈز پوری طرح نہیں مل رہے، اس لیے ترقی کی دوڑ میں وہ پیچھے رہ رہے ہیں. تو فنڈ کس نے روکے ہوئے ہیں اور یہ مطالبہ آپ کس سے کر رہے ہیں اب؟ وفاق سے. اچھا، بیسیکلی جو انہوں نے آپ کی نالج میں ہے کہ جو مرجر ہو رہا تھا، تو اس میں ایک پوری پارلیمنٹ نے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے 2017 کی بات کر رہے ہیں آپ، 17 جب 18 حکومت ختم ہو رہی تھی. یس. تو اس وقت سب نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم 3% جو ہے نا وہ NFCA ایوارڈ میں سے شیئر دیں گے. تمام صوبے دے گی، وفاق دے گی، اور پھر جو ہے نا مرجر کے لیے جو ہے نا کوئی 1000 بلین روپیز جو ہے نا یہ رکھے کہ اس کو ہم باقی ماندہ پاکستان کے ساتھ اس کی برابری کے لانے کے لیے یہ ہم ادھر فنڈ دیں گے. ابھی تک دیکھیں کتنا فنڈ استعمال ہوا ہے. مطلب ابھی تک جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی مرجر کے لیے وہ فنڈ دیا جا رہا ہے. اور اس کا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ 35% جو تنخواہوں میں اضافے ہوئے ہیں، تو جو ہماری صوبائی فنڈ ہے وہ اتنا ہے کہ وہ صرف تنخواہوں میں جا رہا ہے. اچھا، یہ ایک آپ آگے بڑھیں گے اسی پہ، ایک پہلو ہے اس کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاٹا کا جو مرجر ہوا ہے وہ قبل از وقت ہو گیا، ابھی نہیں ہونا چاہیے تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مرجر تو ہو گیا لیکن جو مشینری ہے جس نے آمد درآمد کرنا ہوتا ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. کیپیسٹی بھی نہیں ہے اور باقی بھی چیز، لیکن میں اس لیے یہ بات آگے بڑھاؤں گا نا. اور انٹرسٹنگلی یہ جو فاٹا ہے نا، اس کے بارے میں پبلک کو بہت زیادہ اس پہ اویئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پورا ٹرائب جو ہے نا، جتنا بھی ٹرائب ہے، یہ وزیر ہو گئے، مسعود ہو گئے، ممند ہو گئے، افریدی ہو گئے، یہ 7 ایجنسیاں تھیں، 7 ایجنسی جتنی بھی ہے نا، ان سب کی دونوں سائڈوں پہ فیملیز ہیں. آدھی فیملی ادھر ہے، سیٹل ایریا میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر ہے. یہ افغانستان میں کچھ فیملی ادھر ہے، کچھ فیملی ادھر ہے. مسجد ادھر ہے تو ڈیرا ادھر ہے، گھر ادھر ہے تو دوسرا بھائی ادھر ہے. تو وہ ایک مطلب آپ اس کو اس طرح نہیں تقسیم کر سکتے. ایک یونیک پوزیشن ہے، تھوڑی یونیک پوزیشن. تو آپ کو ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی جانا. تو ابھی تک جو لوگ آ رہے تھے تو اس کو سمجھ رہے تھے اور اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملات کر رہے تھے. ابھی جو نئی رجیم آئے اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں اسمگلنگ ہو رہی، بڑی اسمگلنگ ہو رہی. جی بھائی جان اسمگلنگ ہو رہی ہے تو بتا، اس علاقے کو تم نے تو علاقہ غیر بنایا ہوا تھا. تم نے تو جنگوں میں اس علاقے کو جو ہے نا جھونکا ہوا تھا. وار اکانومی تھی، یہ ارریگولر اکانومی تھی. اسمگلنگ تو غیر قانونی ایکٹیویٹی، وہ تو نہیں ہونی چاہیے نا. ہم کب کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے؟ ہم تو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے اس علاقے میں کیا دیا ہے. کیا آپ نے انڈسٹری لگائی ہے؟ کیا آپ نے ایجوکیشن دیا ہے؟ کیا آپ نے ہیلتھ دیا ہے؟ آپ کی رسپانسبلٹی، وہ آپ کی سٹیزن ہے. کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ نے سب کو ایکول اپرچونٹی دینی ہے. آپ نے جو ہے نا جو ارریگولر اکانومی مطلب یہ کہ اسمگلنگ کی بات کر رہا ہوں، اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے ریگولر اکانومی میں. ریگولر اکانومی یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ایک پراپر ڈیل کرے، اس کے ساتھ جو ہے ریگولرائز کروائے. سنٹرل ایشیا کے ساتھ جو ہے وہ بڑھائے. جو ہے دہشت گرد آتے ہیں ادھر سے، روزانہ حملے ہوتے ہیں، ہماری باڑ اکھاڑ دیتے ہیں، ہمارے FC کے لوگوں پر حملے کرتے ہیں. تو یہ بھی تو واقعات ہے نا. افغانستان میں کوئی نارمل صورتحال تو نہیں ہے. دیکھیے کون اس کے ذمہ دار ہے؟ یہ سارا صورت مجھے بتائے نا. یہ تو تاریخ کی بڑی لمبی بحث ہے کہ بڑی لمبی بحث ہے. بھائی جان آپ نے سچویشن کے مطابق، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ مجھے بتائے جو کروڑوں لوگ ادھر رہ رہے ہیں، آپ نے ادھر تعلیم نہیں دی، آپ نے ادھر علاج نہیں دیا، آپ نے کوئی انڈسٹری نہیں دی. آپ کی جو ان کی اپنی ریسورسز ہیں، اس کے جو منرل ہیں، ان کی جو ماربل ہیں، اس پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور پھر آپ کہتے ہو کہ تم، یعنی میں کہتا ہوں کہ جتنے پیسفل لوگ قبائلی ہے دنیا میں کوئی اتنا پیسفل نہیں ہے. مہمان کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں. وہ جو ہے نا جو کام ہوتا ہے وہ جرگوں سے حل کرواتے ہیں. لیکن آپ نے تو اس کو جو ہے رسوا کر کے رکھ دیا. ابھی معاشی طور پر آپ یقین جانے نا، جب سے افغانستان کے ساتھ یہ سارا کچھ بند ہو گیا ہے، معاشی طور پر بدحالی ہے. اس وقت جو ہے نا دھرنا جاری ہے انگورڑا میں. پوری قبائلی وہاں بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اسمگلنگ کی اجازت دو، ہم جو ایک نارمل جائز کاروبار ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک رائے ہے لوگوں کی کہ جی اس لیے بیٹھے ہیں کہ جی ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا. اچھا چلو آپ کہتے ہیں وہ، میں آپ کی بات مانتا ہوں، میں آپ کی بات مانتا ہوں اسمگلنگ ہے. اچھا آپ نے انسان تو ہے نا، ظاہر ہے روزگار کا تو روزگار آپ نے کیا دیا ہے؟ نہیں، آپ کہہ رہے کہ متبادل ہو پہلے. ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے. اچھا ان کے ساتھ جو ہے نا ایک دیکھو اس کے ساتھ پلان کیا جائے. میں اس اپنی حکومت بھی کہتا تھا کہ یہ
irregular economy. Irregular economy میں تھوڑا لفظ تھوڑا ڈیسنٹ تھوڑا استعمال کرنا ڈفرینٹ ہے، چاہتا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے ظاہر ہے. irregular economy کو آپ ریگولر اکانومی کے لیے ایک پیکج دیں، انڈسٹریز لگائیں، ان کی جو ہے فیسلٹی دیں، وہاں روڈ بنائیں، وہاں اسکول بنائیں، وہاں بجلی دیں. آپ بجلی 20 گھنٹے وہاں لوڈ شیڈنگ کرواتے ہیں. ڈیم جو ہے نا ورسک ڈیم ادھر ہے، مومن ڈیم ادھر بن رہا ہے. مطلب یہ جس طرح آپ اور یہاں کیا کہتے ہیں تو پھر جی اسمگلنگ ہو رہی ہے. یہ پرابلم ہے. مجھے اس پہ بڑے غصے میں بتاؤں نا، جب میں اسپیکر تھا اس وقت بھی یہ ہوتا تھا. یہ ہمارے کسٹم کے آفیسر یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ اگر تم نے پھر سے یہ بات کہی نا کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے، تم نے کیا کیا ہے. اور انٹرسٹنگلی یعنی ایک چیز اور آپ انالیسس کروا دے، ایک چیز میں یہ ایکسپلین کروں. اس وقت سب سے زیادہ آپ کی جو ہے ایکسپورٹ کس ملک میں ہو رہی ہے؟ آپ کا جو سب سے زیادہ شیئر تھا افغانستان، یعنی جب میں اسپیکر تھا تو اس وقت 400 ملین سے لے کے 600-700 ملین تک جو ہے نا ایکسپورٹ ہوتی تھی. لیکن ہم نے اس کے لیے جو اقدامات کی تو 1.7 بلین ہم نے ایکسپورٹ بڑھائے، 1.7 بلین. اور ہم نے پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو تھا جو افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم نے اس میں ایک اضافی شک ڈالا کہ وہ اضافی شک جو ہے سینٹرل ایشیا تک ہمیں ایکسس ملے. آخری منٹ صرف یہ پوچھنا چاہوں کہ اب حل کیا ہے اس کا؟ کیا ریورس کر دیا جائے اس کو؟ سب سے پہلے سٹاپ آل آپریشن سٹاپ کرے، ٹھیک ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے. خیبر پختونخوا کی جتنی لیڈرشپ ہے ان کو آن بورڈ رکھے اور ان کو آن بورڈ کر کے کوئی ڈیسیجن لے اور آگے بڑھے اور اس کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے.